بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جانانا عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن درشن کے اندر دیدار ہو، دیدار ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، چرا ہے اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساتھی
کی ہو. اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ. اجمیر کا ساقی ہو. ساقی کہتے پلانے والے کو. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا. دل میں تجھے رکھ لوں. آخری شعر ہے. شاعر کہتا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا قیامت والے دن. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانانا. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شش جہاد کے ہے. حضور سرور کونین والی کون مقام احمد المجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ و عقیدت کے گجرے پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں، خوش نصیبی خوش بختی ہے اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر سانو جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں نصیب فرمائیاں. اللہ پاک کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے، التجا ہے، عرض ہے، گزارش ہے. اللہ پاک جتنی دیر اتنے بیٹھیے اللہ پاک ہر سیکنڈ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر منٹ ہر گھنٹہ اللہ پاک سادے نام اعمال کے اندر نیکیاں کا اضافہ کرے. اور ان الفاظوں کو جو تمہارے سامنے میں تلاوت کر تشریف حاصل کیتا ہے اللہ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کے اہل کتاب میں بچوں اللہ پاک قیامت والے دن ساڑھے واسطے بخشش کا ذریعہ بنایا. حضرات ذی وقار دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کا کلام اللہ کا قرآن اعلیٰ رب العالمین نے قرآن بھی سانو اعلیٰ عطا فرمایا کہ جڑے نبی کے قرآن اتریا وہ بھی اعلیٰ ہے. وہ بھی اعلیٰ نہ قرآن کا کوئی ثانی تے نہ ہوتے تیجی کے اتریا اس نبی کا کوئی ثانی. اس قرآن کے اندر جو کچھ اتریا ہے اللہ نے جو کچھ نازل کیتا ہے قرآن حق ہے نبی بھی حق ہے. دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج کا ٹاپک آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور بڑا سنجیدہ ہے. سنجیدہ غور و فکر کرنے والا زندگی کو سوارنے والا زندگی کو گزارنے کا طریقہ دسنے والا آج کا سارا ٹاپک ہے سارا حقوق العباد کے حوالے کے نام. حقوق العباد دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ کے حقوق جنہیں کہ نماز روزہ حج زکات
صدقہ و خیرات وغیرہ وغیرہ عبادات، یہ ہیں اللہ کے حقوق۔ ایک ہوتے ہیں حقوق العباد، وہ ہوتے ہیں بندوں کے حقوق۔ ایسا آج کا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے قرآن کے حدیث کے نال اللہ کے فضل و کرم نال تواڈے سامنے جو کچھ بیان ہو رہے قرآن پاک دے وچوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات سی وقار دوستو بزرگوں، اللہ پاک رب العالمین وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کا 15 سپارہ سورۃ النساء، قرآن پاک کی چوتھی سورت، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت صرف رب العالمین، عبادت کے اندر نام سے تسی کسی نبی کو شریک کر سکتے ہو، نہ کسی رسول کو شریک کر سکتے ہو، نہ کسی پیغمبر کو شریک کر سکتے ہو۔ باقی کوئی وقت کا جتنا بڑا معتبر ہے نا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو اپنا رب کا شریک نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ ایک ہے، ایک ہون کو پسند کرتا ہے، ایک کو پسند کرتا ہے، وہ ایک کو ہی ہے۔ وہ کہتا ہے عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، تسبیح و تحلیلات کرنی ہے، قیام کرنا ہے، تشہد کے اندر بیٹھنا ہے، ہر حالت کے اندر جو عبادت کے حوالے کے نال ہے وہ صرف رب العالمین کی عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ جڑا بندہ کسی اور کو نال شریک ٹھہرائے گا، اس کا مطلب ہے وہ رب کا شریک بنا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ پاک نے اس وجہ تو اپنا ثانی نہیں بنایا۔ ثانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبوب ہے، لیکن عبادت کے اندر ثانی نہیں۔ عبادت صرف رب کی ہے، سجدہ صرف رب کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما لیں تے نبی پاک کو جس دن درختاں نے جانوراں نے سجدے کیتے سامنے حضور دے آ کے جھکے، تو حدیثاں دے متعلق اگے میں دسیا ہے کہ ایک درخت کو سرکار نے حکم دیتا کہ آ میری بارگاہ اور آ کے اس بندے کو دس کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نے درخت نے اپنے کہڑا پھیر کے حضور کی بارگاہ پہنچایا، آپ نے گواہی دی کہ یہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، گواہی دی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کیتا کہ درخت نے، درخت بے جان چیز ہے، جان والی نہیں، لیکن جس جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ آ کے درخت بھی سجدے کرتے رہے، جانور بھی سجدے کرتے رہے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر 80 کا زیادہ حقدار ہے تو ہم سجدہ کریے۔ نبی پاک کے الفاظ سنو، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ دی فرما برداری، وہ دی اطاعت کے اندر، وہ دی تابعداری کے اندر۔ میرے بھائی اس وجہ تو سجدہ صرف اللہ کی ذات ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایک ہے بس، انہوں سجدہ کہ وہی سجدے کو جسدہ ہے۔ ہاں اس وجہ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور اگے ارشاد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اپنے رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی بڑے قریبی رشتہ دار، بھائی قریبی ہوتا ہے، بہن قریبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو اگے کر چلے جاؤ نانی، دادی، دادا، نانا، اے سارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماسیاں، پھوپھیاں، اے سارے قریبی رشتہ دار نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اللہ فرما رہا ہے انہاں دے نال بھی حسن سلوک نال پیش آؤ۔ اے بھی بڑے قریبی نے، انہاں دے نال بھی والدین دے نال حسن سلوک کا حکم ہے، انہاں دے نال بھی ہے۔ اگے فرمایا بل یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین،
محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار ذی القربا، اور جڑے تواڈے قریبی ہمسائے نے نا، ہمسائے پڑوسی، ان دے نال بھی حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا والجار الجنوب، یہ قرآن ہے اللہ دا، اللہ فرماتا ہے کہ تواڈے ہمسائے دور دے ہمسائے نے، پنڈ دی اس نکل تے رہن والے، انہاں دے نال تسی حسن سلوک کرو۔ یہ سانوں قرآن سمجھا رہا ہے۔ حقوق اللہ تو کرنے ہیں آپ، لیکن بعض اوقات حقوق العباد کے اندر آپ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کمی رکھنے ہیں۔ آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں وصاحبی بالجنب وقت السبیل، اور جڑے لوگ تیرے ساتھی نے انہاں دے نال حسن سلوک کے نال پیش آؤ۔ اور فرمایا کہ جڑے لوگ راہگیر نے، مسافر نے، مسافر لوگوں کے نال بھی حسن سلوک کے نال پیش آؤ۔ اے ہیں جڑے کہ حقوق العباد کے اندر، اور باقی نوکر غلام نے متعلق بھی ہے۔ کہ فرمایا وما ملکت ایمانکم، تمہارے جو نوکر ہیں، باندھی ہے، تمہاری نوکرانی ہے۔ آج کل تو نوکر تو نوکرانی ہوتا ہے، اس وقت باندھی ہوتی سی، لونڈی ہوتی سی، غلام ہوتا سی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اللہ فرما رہے ہیں انہاں لوگوں کے نال بھی حسن سلوک کرو۔ اے ساری کیٹیگری میں تمہیں دس دیتی کہ اے لوگ نے جڑے اے نال حسن سلوک کرنا ہے، جڑے لوگ حقوق العباد کا حق رکھتے ہیں، اے ہم کے سننا ہے کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنو، حقوق العباد، پانچ نماز جڑا بندہ پڑھتا ہے حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، جڑا رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، جڑا بندہ سال کے بعد اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے وہ بندہ حقوق اللہ کا حق پورا کر رہا ہے۔ جڑا بندہ زندگی کے اندر یا سال کے بعد جا کے ایک مرتبہ جا کے حج کر کے آتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کا حق پورا کر رہا ہے۔ اور اللہ کی مرضی ہے قیامت والے دن حق پکڑن کے آوے تو پکڑ سکتا ہے، چھڈن کے آوے تو چھڑ سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور لینا چاہے تو اسے لے گا، جب دینا چاہے تو اسے دے گا، دونوں کام ہوں گے۔ لیکن سننا قیامت والے دن اللہ پاک اختیار دے گا بندے کو حقوق العباد کے حوالے میں۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھی بندیا اس بندے نے تیرے نال زیادتی کی تھی لہذا تو جانے تے اے بندہ جانے، اس بندے نے معاف کر دیتا تے نے بھی معاف کر دیتا۔ میں آج اس بات کو گفتگو کرنی تاکہ تو سمجھ آئے میں جڑے اس کام کرنے ہیں نا آج کل انتشارات پیدا کیتے ہوئے، اختلافات پیدا کیتے ہوئے، بگاڑ پیدا کیتے ہوئے، رشتہ داریاں کے اندر ہر طرح کی جناب اس طرح کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ سیٹ کرنے چاہیے۔ میں نے تو ایک دن جناب میں تو گل دس دیواں کہ میرا کدی کدی دل کرتا ہے جڑے آپس میں اختلافات پیدا کر لیندے نا انہاں دے نال بندہ گفتگو کرے، گفتگو کرن تو بعد انہوں دسے کہ میرے بھائیو دنیا ایک دن چھوڑ کے چلے جانا، اگے پکڑے جانا، ایتھے تو آپ 4 دن گزارا گے نا، ایتھے گزار کے ایک بندے نال بندہ نہیں بولتا ساری زندگی ہو جاتی۔ میں ایسے ایسے بندے بھی دیکھے نے جڑے کہ ساری زندگی ایک دوسرے نال نہیں بولتے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ دوسرے مسلمان بھائی نال جھگڑا کر لیتا ہے نا تو وہ چاہیے 3 دن تو اندر 3 دن دے وچ وہ بندہ دے نال صلح کر لے، 3 دن دے وچ صلح کر لے، 3 دن تو زیادہ لڑائی کرنی نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اتنا تک فرمایا 3 دن تو زیادہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ لڑائی تے جھگڑا کرنا ہے۔ اگر کسی نال تہاڈی نہیں بنتی نا تو پیار محبت نال ایک بار مسکراہٹ دے نال میں آزما کے دیکھا ہے، اتنے رہ کے آزما کے دیکھا ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ اس طرح کا موڈ بنائی پھرتا ہے نا انہوں پیار نال تسی کہہ دیو میرے بھائی اگر تینوں میرے تو پریشانی ہے تو میں تیرے سامنے معذرت کرنا۔ وہ اتنی تو سبحان اللہ اور تواڈیاں گلاں میں تانوں سنا رہا، آج میں تواڈیاں گلاں تانوں سنانیاں نے، اگے تے میں تانوں سنانا نا قرآن تے حدیث نال، آج میں تواڈیاں گلاں تانوں سنانیاں نے۔ کیونکہ زندگی گزارن تو بعد اگلے مراحل قبر دے نے، قبر کے اندر جس طرح جانا ہے نا، قبر کے جس طرح جانا ہے اوتھے مراحل ہور ہونے، مناسب ہور ہونی ہیں، اوتھے معاملات ہور ہونے نے۔ ایتھے تو دنیا کے معاملات نے نا، دنیا کے وچ آپ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق نے۔ سبحان اللہ، 6 حق نے۔ ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق نے، ہر حالت کے اندر انہوں نے
پورا کرنا لازمی ہے، پورا لازمی کرنا. جڑا بندہ نہیں کرے گا یہ مطلب ہے اس بندے کو کوئی عداوت ہے. نبی پاک حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. پہلا حق بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے ہیں پہلا حق ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے نال ملاقات کرے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرے. سبحان اللہ، سلام کرے. پہلا حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے. اچھا جس طرح وہ سلام کرے نا اگلے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ وہ بندہ وعلیکم السلام دے جواب دے. سبحان اللہ، اے سلام دینا تے سلام دا کو جواب دینا یہ مسلمان تے مسلمان دا پہلا حق ہے جڑا کہ اسی ادا نہیں ادا کرتے. میں ممبر رسول تے بیٹھا یقین جانو کتنے بندے اچھے پیٹ دے وچ رہندے نے، میں انہاں سلام کرنا گزرتے ہوئے اپنے جناب سڑک کے اوپر وہ بندے پتہ نہیں کی وجہ ہے، وہ بھائی پتہ نہیں کی وجہ، میں تو جانتا ہی نہیں نہ بندیاں، لیکن وہ بندے کی کرتے ہیں منہ سائڈ تے کر لیندے ہیں، سلام کا جواب ہی نہیں دیندے. میں کہنا کسی نے دشمنی ماری، میں تو آج ہاں تو کام چلے جانا بالکل، میں کہنا سارا بار کسی جگہ تے رہنا ہوتا ہے. امام مسجد ایسی جگہ ہے، امام بندہ جڑا ہوتا ہے وہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی کتھے کبھی کتھے. لیکن گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمنی پیدا نہ کرو، محبت پیدا کرو. محبت پیدا کرو گے تو محبت قبر کے اندر بھی کام آئے گی، حشر والے دن بھی تمہاری محبت کام آئے گی. سرکار کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ دنیا کے کسی بندے کے نال محبت کرتا ہے نا قیامت والے دن اس سے نال اٹھایا جائے گا اور جنت کے اندر بھی اس سے بندے کے نال جائے گا. اگر آج اسی سرکار کے نال محبت کرنے ہیں، سرکار کے نال الفت رکھتے ہیں، پیار تے عشق رکھتے ہیں، قیامت والے دن اسی تو سرکار کے نال ہوں گے بھائی. اور اسلام ایک ایسی چیز ہے جڑی کہ نفرت پیدا نہیں کرتی. کسی کو سلام دے ہوگے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اے پورا سلام ہے. سرکار کی بات ایک صحابی آ گیا، سرکار تشریف فرمان تو نبی پاک کی بارگاہ ایک صحابی آیا اور داخل ہوا، انہیں آ کے السلام علیکم. سرکار کی بات اتنا سلام دیتا تو سرکار نے انہیں بیٹھنے تو پہلے فرمایا 10 نیکیاں. سبحان اللہ، 10 نیکیاں فرمایا، 10 نیکیاں. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، انہیں آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا اور نام فرمایا 20 نیکیاں. تیسرا صحابی اندر داخل ہوا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار نے جواب دینے کے بعد فرمایا 3 نیکیاں. سبحان اللہ، وہ کتنی بڑی نیکی ہے بھائی، بہت بڑی نیکی ملتی ہے مجھے، کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی. اور اگے جناب چوتھے نمبر پہ سرکار اسی طرح تشریف فرما لے کہ ایک اور بندہ اندر داخل ہوا، انہیں آ کے پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اے جس نے مجھے الفاظ کی سرکار نے فرمایا ایسا صحابی نے سلام پورا بھی کیا ہے اور نام 40 نیکیاں بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دی. احسان ہے میری پاڑی یار، کتنے بھولے پھرنے ایسے میرے بھائی. اس وجہ تو اپنی قدر کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو. مسلمان ہو تو مسلمانوں ورگا زندگی گزارو نا، نفرتہ پیدا کر کے کی لو. 40 سال 50 سال 60 سال سالیہ تو زندگی ہی کوئی نہیں ہے. زندگیاں تو وہ گزار گئے کہ 400 سال گزار گئے. ساڈے تے کتنا کرم ہے کہ سانو ایسی راتاں ملیاں نے جنہاں دی قدر تو سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی. اس وجہ تو میں توجہ دلانا چاہتا اس پاسے، تھوڑا جہا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے میں نہیں تسی سارے جس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا ایک پن ٹھیک ہوئے گا، پھر ایک شہر ٹھیک ہوئے گا. میں ایک بیان سن رہا سی علامہ صاحب دا، سارے پاکستان دے بہت بڑے عالم دین نے، انہوں نے گل کی، انہوں نے کہا آج تسی اس سے مجلس دے وچ بیٹھ کے وچ کاروباری لوگ بھی بیٹھے سی، وچ جناب پروفیسر بھی بیٹھے سی، وچ اساتذہ بھی بیٹھے سی، وچ جناب تاجر بھی بیٹھے سی، ہر طرح کے لوگ دکاندار بندے بھی بیٹھے سی. انہیں کہا کہ آج اس سے محفل دے وچ بیٹھ کے تسی آج ہی تہیہ کرو، نیت کرو کہ صبح اٹھ کے سودا جڑا ہے جھوٹے طریقے دے نال نہیں بیچو گے، جھوٹ چھوڑ دو گے، سچائی دے نال بیچو گے.
نہ لکھا ہے تسی ایک شہر فوراً تو ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح شہر ٹھیک ہویا ہنر اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. جس طرح سے کامی غلط کرنے نے پھر جناب اسی کہہ رہا ہے کہ وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائے نہیں ہونے نہیں. سرکار نے فرمایا پہلا حق ہے مسلمان دا کہ جس ٹائم آپس میں ملاقات کرے تو سلام دے کہ وہ چاہیے ان کا جواب دے. اور سلام دے متعلق ایک تو دس دینا جس ٹائم آپ ایک دوسرے دے مصافحہ کرنے ہیں ہاتھ ملانے ہیں اے مصافحہ کرنے ہیں ہاتھ ملانے کی کتنی شان ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جس ٹائم دو مسلمان آپس دے وچ مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں نا سرکار فرماتے ہیں کہ انہاں دے ہاتھ چھوڑن تو پہلے اللہ پاک دونوں دی بخشش و مغفرت فرما دیندا ہے. اللہ پاک دونوں دی بخشش و مغفرت فرما دیندا ہے. یار سانو ہور کی چاہیے بخشش ہو جائے بندے دی اور کی چاہیے سننا توجہ جناب. فرمایا کہ پہلا حق مسلمان کا ایک مسلمان دی کہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے. اور آج تمہارے تحیہ کرنا کہ جس ٹائم کسی کو ملو سلام ضرور کرنا. جواب اگر دے رہے یا نہ دے رہے وہ دے جو واجب ہو جائے گا. جب تک وہ بندہ جواب نہیں دے گا نا وہ بندہ کون دے وہ پینڈنگ رہے گا اسے کا. اس وجہ تو ان ضروری ہو جائے گا کہ جواب دے. ہاں ایک مسئلہ میں سالو کر دوں کہ بعض اوقات آپ مسجد کے اندر داخل ہونے ہیں تو کچھ بندے نماز پڑھتے پہ ہوتے ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بندے کو سلام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. بالفرض اگر سلام کوئی بندہ دیتا بھی ہے نا تو نماز والے بندے واسطے بھی ابھی تو شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے نا وہ یہ نہ کہ وعلیکم السلام. سرکار نے فرمایا اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر اس طرح کر کے نا اس طرح کر کے بس اتنا ہی اشارہ کرے اس طرح اشارہ کرے وہ آٹومیٹک سلام ہو جائے گا. اے میں دس رہا ہوں یہ تسی توجہ رکھنی اس بات کی. ہر بندہ سوال اس طرح کرتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ چاہیے کہ اس طرح اپنے ہاتھ کے اوپر اس طرح کر کے ہاتھ مارے. اس کا مطلب ہے وہ بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے انہیں سلام کا جواب دے دیتا. اس وجہ تو یہ چیز ضروری ہے اور یہی وہ واحد چیز ہے کہ جڑی غیر مسلم کو بھی اس پاسے راغب کر دی ہے. ہاں غیر مسلم کے کول اگر کوئی بندہ کھڑا ہے غیر مسلم کھڑا ہے تو تسی عیسائی ہیں اپنے پنڈ کے لوگ رہتے ہیں عیسائی ہیں کچھ بندے انہوں نے سلام دے دے. سرکار نے فرمایا غیر مسلم کو سلام دے وچ پہل نہ کرو. مسلمان کو آپس وچ پہل کرنی چاہیے. غیر مسلم کو سلام دینے وچ پہل نہیں کرنی. اگر وہ تانوں کہندے السلام علیکم تو تسی صرف اتنا کہو وعلیکم صرف اتنا کہو جو تو مینوں کہو کہتے ہو. بالفرض اگر تسی سلام پہلے دے دیندے ہو تو پہلے سرکار نے پہلے سلام دینے کو منع فرمایا. اچھا دوسرا حق جڑا کہ مسلمان دا مسلمان دے حق ہے فرمایا اگر وہ تانوں دعوت دے مسلمان تانوں دعوت دے ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی نو دعوت دے تے ان دی دعوت نو قبول کرنا چاہیے. سبحان اللہ دعوت نو قبول کرنا چاہیے. اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان اور جڑا کہ امپورٹنٹ ہے آج دے حوالے نال اے لازمی ہے کوئی بھی پاتا ہے نا چار بندے کا گروپ بنے ہویا ہے یا گھر کے اندر تسی ہو اپنے گھر کے سردار ہو تہاڈی رعایا ہے گھر والے تہاڈی رعایا تسی انہاں دے نگران ہو کل بروز قیامت تہاڈی رعایا دے مطابق تہاڈے کول پوچھا جانا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ مانگے نا تو وہ اچھا مشورہ دینا چاہیے. مشورہ مانگیا کرو ایک دوسرے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے فیصلے کیتے ہیں خود کلے کلے نہیں کیتے. سرکار نے غزوہ خندق ہوئی غزوہ احد ہوا غزوہ بدر ہوا جتنے غزوات ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے فیصلے نے جنگاں لڑیاں گئیاں نے نا سرکار نے پہلے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیتا. اذان کا معاملہ دیکھ لو نماز کا معاملہ دیکھ لو کوئی بھی معاملہ آتا ہے نا تسی کوئی بھی معاملہ اٹھا کے حصہ اٹھا کے دیکھ لو بغیر مشورے تو سرکار نے فیصلہ نہیں فرمایا. پہلے فیصلہ نہیں کر دیتا اے میرا کل فیصلہ نہیں فرمایا. فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ آ جاؤ تھوڑے کو مشورہ لینا ہے. صحابہ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے. حضور نے فرمایا کہ غزوہ خندق کا موقع آ گیا اے مطلب غزوے کا موقع آ گیا جنگ کی تیاری کر لو. صحابہ کی کرنا چاہیے مدینے کے اندر رہ کے رہنا چاہیے یا مدینے سے نکل کے رہنا چاہیے. صحابہ کرام سارے نے
بن پڑنے ایک تو بہتر مشورہ دیتا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں فارس کا رہنے والا جس ٹائم ساڈے والے اتنے جنگ ہوتی سی نا ساڈا جڑا بادشاہ سی وہ کی کرتا سی اپنے علاقے دے ارد گرد خندق کھدوا دینا سی اور اس خندق کے اندر لکڑا سٹ کے آگ جلا دیتی جاتی سی تاکہ دشمن شہر کے اندر داخل نہ ہوئے نبی پاک نے صحابہ کو مشورے لے کسی صحابی نے کوئی مشورہ کسی نے کوئی مشورہ کسی نے کوئی حضرت سلمان فارسی کا جڑا مشورہ سی نا سرکار نے انہوں نے عمل کیا ان کا مطلب ہے مشورہ لے لینا چاہیے بھائی کوئی بھی کام کرو چھوٹے تو چھوٹا کام بڑے تو بڑا کام مشورہ لینا ضروری ہے اگے سنو چوتھے نمبر پر سرکار نے فرمایا مسلمان جس وقت ایک مسلمان نو چھینک آئے نیچ چھینک آئے سرکار نے فرمایا انہوں چاہیے وہ کبھی الحمدللہ رب العالمین تو دوسرا جڑا مسلمان ہے میں روز مرہ دے تو مسائل دس رہا جڑے کہ سارے گل روزانہ پیش ہوتے ہیں اور یہ سن کے دل دے وچ بٹھا کے جگہ بھی کرنی ہے تے تے عمل بھی کرنا ہے چاہتا کہاں ہے نا سن کے ادھر کر دینا کی فائدہ آج میں اس نے تو ٹاپک رکھا سننا نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں چاہیے وہ الحمدللہ رب العالمین کبھی اور جڑا سنن والا ہے نا او جناب یرحمک اللہ اے الفاظ کبھی اللہ پاک تیرے اوپر رحم کرے سبحان اللہ یہ نیچ سب کو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی جس میں اللہ پاک نے روح ڈالن کے بعد جس میں جناب جان پہ گئی آپ نے جناب اکھاں کھولیا اکھاں کھولن کے بعد آپ کو جناب پہلا کام ناٹک ہویا سی وہ نیچ آئی سی چھینک آئی سی کہ آپ نے کی کیا سی الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کو کرے سننا نے کیا سی رحمک اللہ اللہ تیرے تے رحم کرے اور اگے سرکار نے فرمایا کہ وہ چھینک آئی ہو کرے یہدیکم اللہ اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمایا اتنے تحفے مل رہے ہیں بھائی لینے چاہیے کہ فرمایا امپورٹنٹ بات ہے جس دن کوئی ساتھی بیمار ہو جائے پہلے نمبر پہ فرمایا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جاوے تو ان کی جا کے عیادت کرو بیمار پرسی کرو بیماری کی عیادت کرو ان جا کے پوچھو بھائی تو بیمار سی اللہ پاک نے صحت عطا فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن سے فرمایا بیماری بھی دینے والا رب ہے اور شفا بھی دینے والا اللہ ہی ہے اللہ پاک شفا دے رہی ہے نا بندہ تو نہیں شفا دے سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹے نمبر میں فرمایا جس وقت کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو چھواں ان کا حق ہے کہ ان کے جنازے کے اندر شرکت کرو چاہے دشمن سی چاہے دوست سی چاہے بولتا سی چاہے نہیں بولتا سی کسی بھی کیفیت کا بندہ سی نا تو تمہیں چاہیے کہ ان دن جا کے وفا کرو وہ مر گیا دنیا کو چلا گیا کہ لہذا ان کے جنازے کے اندر شرکت کرو آخری رسومات ادا کرو تاکہ وہ اگلی جڑی مراحل کے جا رہا ہے کل نو آپ بھی جانا ہے اوتھے ہی پہنچنا ہے تے اوتھوں کوئی موڑ کے واپس نہیں آنا آج تک کوئی موڑ کے نہیں واپس آیا میاں صاحب نے یہ نشاندہی کی تھی جو اچھی بولو سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ کر بندیا سبحان اللہ نہ کر بندیا تو میری سبحان اللہ نہ کر بندیا تو زیادہ تو زیادہ 40 دن کا میں نے کاری کرنا پیچھے دعا کر لین گے
لیکن جس دن تو دنیا تو چلے جائے گا، جو جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، جو زمینہ چھوڑ کے گیا ہے، انہوں نے جناب آپس میں اندر تقسیم کر لینی ہے، کسی نے تینوں نہیں پوچھنا، اے 4 دنوں کا میلہ ہے، 4 دنوں کے بعد ختم ہو جانا ہے، لے او یار سبحان اللہ، پھر آپ یہ کہنا لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنوں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، اس دن جناب ملاقات ہونی ہے، اس کو پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی، خواب کے اندر آئیں گے ضرور لیکن ملاقات نہیں ہوئے گی، ٹر گئے یار ٹر گئے یار دلان دے جانی وطن چھٹ مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا، اجڑ جانا ہے نا باغ جن دے اندر بندہ مالی بندہ بادشاہ سارا کچھ سی، باغ ختم ہو گیا، کیوں؟ بھائی جان ہی نہیں کرتی بچوں ہوں کی بندے دے پتے، اس وجہ تو سرکار دا فرمان میں تے گل سنا دے نیکی ایسی کر جاؤ کہ وہ نیکی تہاڈی قبر کے اندر اور حشر والے دن بھی کام آنا ہے، سبحان اللہ، نیکی ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک میں ایک تو گل سنا دے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ ہوئے، آپ فرماتے ہیں میں مکہ گیا حج کرنے واسطے، میرا دل کیتا کہ میں حج تے جاواں، زندگی کے اندر ایک مرتبہ تھوڑے دن فرض ہے حج لازمی کرنا چاہیے جی، اگر استطاعت ہو طاقت ہے پیسہ ہے اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے نا کہ وہ کی حج کرو ضرور، اللہ کا جا کے گھر دیکھو مصطفیٰ کا گھر دیکھو، بڑے نظارے میں جنہاں نہیں دیکھا نا انہوں نے نہیں پتا، جنہاں دیکھا انہوں نے پتا ہے کہ وہ کی معاملات ہیں۔ اچھا سننا حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کیتا، حج کرنے تو بعد طواف کر لیا، مقام ابراہیم کے نوافل پڑھ لے، صفا مروہ دی سعی ہوگی، سارے میں حج کے ارکان پورے کر لے، تو میں ایک جگہ تے ستا، نیند آ گئی، آنکھ لگی گئی، تو میں خواب کے اندر دیکھا کہ آسمان تو 2 فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان تو 2 فرشتے اتر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کوئی بھی نیکی ہے نا انہوں چھوٹا نہیں سمجھنا، تھوڑے پڑوسیاں دے بھی حقوق ہیں، یتیماں دے بھی حقوق ہیں، مسکیناں دے بھی حقوق ہیں۔ میں 10 دن کے موضوع ہے حقوق العباد کے حوالے میں موضوع اپنی گفتگو چل رہی ہے، تھوڑے والدین دے بھی حقوق ہیں، بیوی دے بھی حقوق ہیں، اولاد دے بھی حقوق ہیں، تھوڑے خود دے بھی حقوق ہیں، سبحان اللہ۔ اس وجہ تو سننا توجہ کے نال حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں ستویا خواب کے وچ میں دیکھا آسمان تو 2 فرشتے اتر رہے ہیں، اور جس دن وہ صحن کے وچ آئے نا حرم شریف کے صحن کے وچ آئے اتھے آ کے وہ دونوں آپس کے وچ گفتگو کرن لگے، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کو پوچھا کہ 10 سال حج کرنے واسطے کتنے لوگ آئے سے؟ حج کرنے واسطے ایک خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر ایک گل فرمائیے، فرماتے ہیں کہ جس ٹائم ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو کہتا ہے کہ جناب اس سال کتنے لوگ حج کرنے واسطے آئے سی، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیتا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیتا ہے، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیتا ہے۔ انہیں پوچھا کہ یہ 10 جڑے 6 لاکھ لوگ حج کرنے واسطے آئے سی انہاں لوگوں کے وچوں کسی نے قبول بھی ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ مینوں نہیں پتا میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مینوں نہیں پتا میری حج قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن فرشتہ جن کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے نا، فرشتہ کی کہہ رہے ہیں کتنے لوگ 6 لاکھ کتنے کا قبول، اب وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ 6 لاکھ آئے سی لیکن ایک بندے کا بھی قبول نہیں ہوا،
ایک بندے کا بھی قبول نہیں ہوا. کتنے لوگ؟ 6 لاکھ لوگ. میرے بھائی آپ جناب 20 لاکھ روپیہ اس طرح چل رہا ہے میرے اندازے کے مطابق، شاید زیادہ ہو گئے. 20 لاکھ حج ہے، ہوں حج کا سیزن چل رہا ہے، حج کے لوگ جا رہے ہیں، لکھاں کروڑوں نے پیسے لا کے اوتھے بندہ جاندا ہے، پتہ نہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہوں فرشتے کی گلاں تو پتہ چل رہا ہے 6 لاکھ لوگ آئے لیکن ایک بندے کا بھی قبول نہیں ہویا. لیکن اس نال ہی گل کر دی انہوں نے کہا ان 6 لاکھ بندیاں دا ایک بندے کی وجہ تو قبول ہو گیا. سبحان اللہ. ایک بندے کی وجہ تو 6 لاکھ بندیاں دا حج قبول ہو گیا. وہ حیران ہوا. انہیں پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ انہیں کہا شام کے اندر رہن والا، دمشق دے وچ شہر دے وچ رہن والا علی بن الموافق دا نام ہے اور کام کی کردا ہے، جتیاں نو سلائی کردا ہے. او بندے کی وجہ تو اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں دا حج قبول فرما لیا. ہن سننا آپ جی حقیق سمجھ لے لیا نا، جتیاں کردا بیٹھا ہے جناب، جتیاں نو سلائی کر رہا ہے، ٹانکے لگا رہا ہے، وہ بندے نو بندے حقیق سمجھتے ہیں کہ یار غریب کیا بندہ ہے. لیکن سننا اس شان کی ہے. خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں جس طرح فرشتے کی گفتگو سنی نا میں بیدار ہوا، اٹھا، مجھے پتہ چل گیا کہ شام کے دمشق کے اندر رہنے والا بندہ. اٹھ کے میں اپنا جناب سامان بنیا، سامان بننے کے بعد جناب میں اتوں نکلیا، شام پہنچیا، شام کے وچ دمشق شہر کے وچ پہنچیا. اوتھے جا کے میں پوچھا ایتھے کوئی علی بن الموافق بندہ رہندا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بڑا مشہور بندہ ہے، جتیاں نو گڑتا ہے، سلائی کرتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، فلاں جگہ کے اندر گھر ہے، اوتھے چلا جا. آپ فرماتے ہیں کہ میں انہیں گھر گیا، دستک دی، دروازہ کھلیا. انہوں نے پوچھا تسی کون؟ آپ نے عرض کی میں عبداللہ بن مبارک ہاں، مکے کے وچوں آیا. انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا دسنا آپ تسلی کرتے ہیں دوسرا. آپ نے پوچھا دس دسی نیکی کیڑی ایسی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا خیر تو ہے. آپ نے فرمایا پہلے مجھے دس کیڑی ایسی نیکی کرنا ہے کہ تیری اس نیکی دی وجہ تو یا تو بندہ اتنے گیا ہے تیری وجہ تو اللہ پاک نے 6 لاکھ بندیاں دا حج قبول فرما لیا ہے. وہ حیران ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ حضور میں تو مکے گیا ہی نہیں ہوں، میں تو حج کیتا ہی نہیں ہے. آپ نے پوچھا پھر دس نیکی کیڑی کرنا ہے کہ تیری وجہ تو اتنے بندیاں دا حج قبول ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو کوئی روٹین وائز نیکی کوئی اس طرح نہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا وغیرہ وغیرہ ہی کام میں ملے. آپ نے فرمایا نہیں کوئی اس طرح کی نیکی ہے کہ نیکی کی وجہ تو تیرے وجہ تو اتنے بندیاں دا حج قبول ہوا ہے. سننا اس بزرگ نے، اس علی بن الموافق نے کیا ہاں میں بالکل 30 سال ہو گئے میں جتیاں نو سلائی کرنا، 30 سال ہو گئے اور 30 سال تو میں ارادہ تے نیت کیتی ہوئی سی، ارادہ تے نیت کیتی ہوئی سی بھی میں تھوڑے تھوڑے ان وچ بچا کے پیسے رکھاں گا تے جس ٹائم جناب پیسے میرے مکمل ہو جان کے میں جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آواں گا. نیت چیک کرو بھائی، نیت کبھی اچھی بھی بنانی چاہیے نا. آپ کا پیسہ اکٹھا کرنے والی نیت نہیں ہونی چاہیے. سننا نیت کیسی سی اور ان کا اگے انجام کیسا، ان کا رزلٹ کیسا، نتیجہ کیسا، خوشخبری کیسی. اس بندے نے کہا 30 سال تو میں پیسے جمع کر رہا سی، میرے پیسے جمع ہو گئے 300 درہم میں پیسے جمع کر لے. بالکل میں تیار سی، میں حج کرنے واسطے تیار سی، راتی میں بالکل تیار سی، میں جان واسطے میں اپنا زادے کا سامان پڑھ لیا، بالکل تیار سی. لیکن میری بیوی جڑی سی نا وہ حاملہ سی، بچہ پیدا ہونے والا سی. تے میری بیوی نے میرے جان ایک رات پہلے انہیں کیا میں نے گوشت کھان کا دل کر رہا ہے، گوشت کھانا ہے تے میں نے کتھوں گوشت لے آندے. حاملہ عورت کے لیے نا وہ اس طرح کی کھٹیاں چیزاں جس طرح کی کھان دی وہ دا دل کرتا ہے. انہیں کیا میرا دل کرتا ہے گوشت لے کے آ. تے حضرت علی بن ابی نے آپ فرماتے ہیں علی بن الموافق کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ پڑوسیاں دے گھر کے وچوں گوشت دی خوشبو آ رہی. میں گیا دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھڑکان کے بعد وہ بندہ باہر نکلا. میں کہا کہ تواڈے گھر گوشت پکدا پیا ہے، ایک کولی سادہ دی مینوں دے دیو. انہوں نے کہا بھائی رون لگ گئے، زاؤ قطار روئی جا رہے ہیں. میں پوچھا بھی کی ہوا خیر تو ہے، میں گوشت مانگ رہا اس وجہ تو رو رہے ہو. انہوں نے کہا نا گوشت کی وجہ تو نہیں رو رہا. تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے ساڈے گھر کوئی چیز پکن والی نہیں سی، بھوکے پیاسے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. میں اتنے دنوں تو میں بھوک پیاس برداشت خود نہیں کر رہا کہ میرے بچے بھی بھوکے پیاسے نے.
7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੜਪ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਕਾ ਰਿਹਾ। میرے واسطے وہ حلال ہے کیونکہ میرے سامنے موت نظر آ رہی سی تے جنوں مجبوری ہوے نا وہ بندہ گوشت حرام بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچان واسطے، لیکن سننا میرے واسطے حلال ہے تیرے واسطے حرام ہے تینوں نہیں دے سکتا۔ حضرت آپ علی بن الموافق کہتے ہیں کہ میں جس طرح اس بندے کی گلاں سنیا نا تے میری اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ میں کیا علی بن الموافق تو حج تے جا رہا ہے، تیرا حج کس طرح قبول ہوئے گا؟ تیرا پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے، فرماتے ہیں 300 درہم میرے میں حج واسطے اکٹھے کیتے سی نا وہ چک کے اپنے پڑوسی کو دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ پڑوسی کو جس طرح میں دے دیتے نا، میں نیکی کی تھی اللہ کی رضا واسطے، کوئی دکھلاوا نہیں، صبح میں حج تے جانا سی۔ میں اپنی بیوی نے کیا تو برداشت کر لے، اے معاملہ ہے سننا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جس طرح میں ان کی یہ گل سنی نا تو میں جناب نال میں کہہ لکھا اے تیری نیکی چھوٹی نہیں، اے نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ پاک نے اتنا 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول نہیں کیتا، تب تیری وجہ تو اللہ پاک نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول فرمایا۔ کتنی بڑی بات میرے بھائی، نیکی ایک چھوٹی نہیں، آپ جو چھوٹی کی نیکی سمجھنے ہیں، رستے تے جا رہے ہوئے کانٹا پہ ہوئے ان سیٹ کی کر دیو، مسلمان ایک گزرن کے کسی میں تکلیف نہ پہنچے، چھوٹی نیکی نہیں، یہی نیکی اللہ کی بارگاہ وچ قبول ہو جائے کہ بیڑا پار ہو جائے۔ تسی بھاویں ہے کروڑا پہلا، میں تو میں اس کی گل کر رہا کروڑا لا دو اس تے، ایک جناب اچھے طریقے نال سنگے پر لگا دیو، تسی جناب ٹیلا لگا دیو، جو کچھ مرضی کر دو، مسجد میں خوبصورت بنا دیو، لیکن جب اللہ نے قبول نہیں نہ کرنی تو نیکی بھی قبول کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک صرف نیت کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں ایک دوسرے کے حق پورے کرو، اے جڑے اختلافات انتشارات آپس میں اندر پیدا کی ہوئے ہیں دور کرو۔ ہر لحاظ میں کھول کے گل کر رہے ہیں مسجد کے معاملات میں، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، ایتھے کوئی بندہ جڑا بندہ بھی جس طرح کا بھی ہے وہ بندہ جس طرح ایتھے مسجد آ کے وچ آ کے تقدس کو پامال کرے گا، مسجد کی ادبی کرے گا، اللہ پاک بھی پکڑو، اللہ پاک کو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ بھی پکڑ۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کسی بندے کا گھر نہیں، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے۔ برائے مہربانی ہر لحاظ نال کوئی کس طرح بھی ہے اپنے لوگ دیتے تسی رکھتے ہوتے میرے کو بڑی ہو سو عمرہ نال بھی ہر لحاظ نال پیسے کے لحاظ نال میں لیکن بڑے دن ہو گئے مجھے دکھ لگا ہے تقریباً ادھی مسجد اس مسجد میں چھوڑ کے کتے ہو چلے گئے۔ برائے مہربانی وہ لوگ اس مسجد کے آ جاؤ، جامع مسجد مدینہ کا نام رکھا ہے، انہوں سونا تسی بنایا ہے، انہوں کے چلاؤ، چلانا اللہ پاک نے، لیکن آباد کا ساڈا کام کرنا ہے نا، آباد اسی نہیں کریں گے، ہر طرح کی اتنے تسی لڑائی پاؤ گے، انتشارات پیدا کرو گے تو معاملات خراب ہوں گے، لوگ متنفر ہوں گے، مسجد چھوڑ کے چلے جان گے۔ میرے بھائی کسی کا نقصان نہیں ہوئے گا، مسجد کا نقصان ہوئے گا اور مسجد کا بھی نہیں ہوئے گا، میں اپنا بیڑا کر کروں گا۔ میرے کتنے پچھے نیک اعمال میں کیتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ تو میں اپنے سارے نیک اعمال ضائع کر بیٹھا گا۔ اس وجہ سے برائے مہربانی اپنے آپ پہ غور کرو، فکر کرو، قرآن کو پڑھیا کرو، سرکار کے فرمان کو پڑھیا کرو، اللہ پاک سے محمد توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔